حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کنیت کیا تھی؟ ابو ذیفان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل و صورت کس نبی سے ملتی جلتی تھی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور ابراہیم کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام سرخ فام، گھنگریالے بالوں والے اور چوڑے سینے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گندمی رنگ کے فربہ بدن تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے رب سے کس کی بخشش کی سفارش کریں گے؟ والد آزر کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے والد کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کیجیے؟ وہ کہیں گے کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے رب، تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ آج اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دی ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ اے ابراہیم، تمہارے قدموں کے نیچے کیا چیز ہے؟ وہ دیکھیں گے تو ایک ذبح کیا ہوا جانور خون میں لتھڑا ہوا وہاں پڑا ہوگا، اور پھر اس کے پاؤں پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جانور کو مارنے کا حکم دیا تھا؟ چھپکلی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنی دفعہ ایسے کلمات کہے جو بظاہر جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں؟ 3 دفعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں 3 مرتبہ ایسے کلمات کہے جو بظاہر جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن ان کا مقصد صرف حکمت عملی اور حق کی تبلیغ تھا۔ یہ 3 مواقع درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جب قوم نے ان سے پوچھا کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ کام بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ بات ان لوگوں کو احساس دلانے کے لیے کہی کہ بت بول بھی نہیں سکتے تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کی حدود سلطنت سے گزر رہے تھے۔ بادشاہ کو خبر ملی کہ یہاں ایک شخص آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس اپنا آدمی بھیج کر انہیں بلوایا اور حضرت سارہ علیہ السلام کے متعلق پوچھا کہ یہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ نمرود کے شر سے بچانے کے لیے آپ نے یہ کہا تھا۔ پھر آپ سارہ علیہ السلام کے پاس آئے اور فرمایا کہ اے سارہ، یہاں میرے اور تمہارے سوا اور کوئی بھی مومن نہیں ہے، اور اس بادشاہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ تم میری بہن ہو، اس لیے اب تم کوئی ایسی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں۔ پھر اس ظالم نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بلوایا اور جب وہ اس کے پاس گئیں تو اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، لیکن فوراً ہی پکڑ لیا گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کرو کہ میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چنانچہ انہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا، لیکن پھر دوسری مرتبہ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس مرتبہ بھی اسی طرح پکڑ لیا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت، اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کرو، میں اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے کسی خدمتکار کو بلا کر کہا کہ تم لوگ میرے پاس کسی انسان کو نہیں لائے ہو،
یہ تو کوئی سرکش جن ہے۔ سارہ علیہ السلام کے لیے اس نے ہاجرہ علیہ السلام کو خدمت کے لیے دیا۔ جب سارہ آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافر یا فاجر کے فریب کو اسی کے منہ پر دے مارا اور ہاجرہ کو خدمت کے لیے دیا۔ نمبر 3، جب آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سال میں ایک مرتبہ عید منایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو والد نے اس عید میں شامل ہونے کی دعوت دی تو آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ حکمت کے تحت کہا تھا تاکہ وہ وہاں نہ جائیں اور ان کے بتوں کو توڑ سکیں۔ یہ تمام مواقع حکمت عملی اور دعوت حق کے لیے تھے اور ان میں کوئی ذاتی یا غلط نیت شامل نہیں تھی۔